ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار ثقلین امام صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم جی ثقلین، آپ نے بھی وہی یہ نشستن گفتن برخاست نہیں ہے یون کا اجلاس، یا کہ پریکٹیکلی کچھ ہوگا؟ جو پہلے اس طرح نہیں دیکھا گیا، اگر کیونکہ اتنے بڑے جب رہنما آتے ہیں ساری دنیا کے، وزراء اعظم اور صدور آتے ہیں، بادشاہ وغیرہ بھی آتے ہیں، تو امکان ہی ہوتا ہے کہ بڑی بات کریں گے اور تقریریں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو مشرق وسطیٰ کی جو پالیسیز ہے اس کے پس منظر میں آپ دیکھیے کہ کئی ممالک جو ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے یہ فلسطینی ریاست کو، جو کہ اسرائیل کو بہت بری بات لگی ہے، اور امریکہ بالکل ہی ایک لحاظ سے اس معاملے میں اسرائیل کی حمایت کے بارے میں اب تنہا سا محسوس ہو رہا ہے، اور لیکن کیونکہ اس کی گرفت ہے پورے عالمی نظام پہ، پورے مالیاتی نظام پہ، فوجی طاقت وہ ابھی بھی بہت بڑی ہے، بلکہ ابھی تک امریکہ کے مقابلے کی کوئی دوسری سپر پاور نہیں ہے جس کے پاس اتنی زیادہ ملٹری فورس ہو۔ شاید انسانی تاریخ میں اتنی بڑی فوجی طاقت کبھی نہیں رہی ہے جو کہ اب ہے امریکہ کے پاس، لیکن وہ سفارتی سطح پر یا ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک انسانی سطح پر بہت آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے۔ تو امکان یہ ہے کہ اب سعودی عرب نے یا اور دوسرے اتحادی ملکوں نے اسرائیل کی پالیسیز کے بارے میں اور اس کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ایک کانفرنس بھی کال کی ہوئی ہے وہاں پہ، جس میں کافی ممالک شریک ہوں گے۔ تو یہ ایک دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اس وقت جو پوری کوشش ہے ان ممالک کی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت ایک تھوڑا سا کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے پالیسیز کا، دونوں اگرچہ ایک ہی سمت پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی بھی صورت میں وہ اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں امریکہ، اور امریکہ میں بھی اسرائیل میں بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے تو اسرائیل کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ جو مضبوطی ہے اس میں ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے ممالک، اور میں اس کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں ایک خبر ہے جو کہ اگرچہ تصدیق اس کی نہیں ہے، لیکن صرف میں اشارتاً کہوں گا کہ چارلی کرک، جس کو ابھی قتل کیا گیا یوتھا میں امریکی ریاست میں، وہ ہے تو انتہائی دائیں بازو کا آدمی، ٹھیک ہے، لیکن اسی نے درمیان میں یہ بات کہنا شروع کی تھی کہ امریکہ کو اپنے مفادات کو ترجیح دینا چاہیے اور اسرائیل کے مفادات کو اس حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یعنی وہ امریکہ کے اس حلقے میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا جو پرو اسرائیل سمجھا جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں پرو اسرائیل ہوں۔ وہ اسرائیل کا زبردست حامی تھا، وہ 7 اکتوبر کو بہت بڑی دنیا کی دہشت گردی کا واقعہ کہتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ امریکہ کو یہ مشورہ دیتا تھا کہ وہ امریکہ کے مفادات کو ترجیح دے، اسرائیل کے مفادات کو ترجیح نہ دے۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو دراڑیں پڑنے کی یا دراڑیں ڈالنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اس دفعہ کچھ زیادہ۔ یہ ایسے موقع پہ قومی متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے کہ ایک ہمارے خطے میں پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے متعلق ابھی تفصیلات نہیں آئیں، پر یہ ایک سوال بہت کیا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ کی اس کے متعلق آشیرواد ہے یا نہیں ہے۔ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات میں، آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ عامر، یہ بڑے اہم پہلو ہے، اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ کیا ہم جس طرح کے پاکستان کے میڈیا پہ گفتگو لوگ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے ایک متبادل یعنی ایگریمنٹ، یعنی یہ سعودی پاکستانی میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے یہ ایک متبادل قسم کا ایک دفاعی معاہدہ ہے، یعنی یہ امریکہ کو ڈسپلیس کر رہا ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ کو ڈسپلیس کر رہا ہے، بلکہ یہ امریکہ کے جو اسکیم آف تھنگز ہے، یا امریکہ کی جو کہہ لیجئے کہ جو امریکہ کی ایک پالیسی جو اس خطے میں ہے، اس میں یہ پاکستان کو ایک اہم کردار دیا جا رہا ہے۔ یعنی امریکہ کی امبریلا میں رہتے ہوئے پاکستان اسی امریکی جو آرکیٹیکچر، سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے جو کہ سینٹ کام کا بنا ہوا ہے، اسی میں پاکستان کو ایک اہم کردار، اضافی کردار سعودی عرب اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو ظاہرہ فائدہ ہے، یہ ایک لحاظ سے بڑا ایک اسٹریٹجک تعلقات بھی بن رہے ہیں۔ دوسرا بڑی اہم بات ہے جو پاکستان میں کچھ لوگوں نے کہی ہے، ظاہر ہے انٹرنیشنل میڈیا تو چاہے گا کہ یہ بات اٹھے، خاص طور پہ وہ میڈیا جو پاکستان کے خلاف ہے، جو امریکہ کی جو اسکیم آف تھنگس ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا یہاں پہ کہ یہ اسرائیل فوکسڈ ہے، تو وہ اسرائیل کے مقابلے میں کسی بھی ملک کو اس خطے میں جوہری طاقت نہیں بننے دے گا۔ ایران کا جو حال کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ صرف اس لیے ہے، ایران اگر نیوکلیر پاور بن بھی جائے تو کسی کو خطرہ نہیں ہے، لیکن اسرائیل کبھی الاؤ نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل کی جو منوپلی بنی ہوئی ہے طاقت کی اس خطے میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ منوپلی پاکستان ختم کرنے کے اشارے بھی دیتا ہے
تو یہ وہ پوری لابی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے جو اس امریکہ میں بیٹھی ہوئی جو اسرائیل کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بھی جلانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یا کسی سفارتکار کی طرف سے ظاہر ہے یہ نہیں بہام ہے اور بہام ہی رکھا جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب یہ بیان دے چکے ہیں ایسے. وہ خواجہ آصف صاحب جو ہے ان کو کوئی اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتا. وہ اس طرح کے بیان اکثر دیتے رہتے ہیں جس سے جو ہے قومی جو مفاد کو اکثر جو ہے وہ پھر ایکسپلینیشن دینی پڑ جاتی ہیں. مگر اسی اسنا میں سکلین یہ ٹرمپ صاحب کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان آیا کہ ان کو بگرام کی جو ہے افغانستان میں بیس دوبارہ چاہیے. اس کو اس پہ رائے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیوں ان کو یہ خیال آ گیا؟ ویسے تو طالبان نے انکار کر دیا مگر کیوں چاہیے؟ دیکھیے اگر یہ چیز خاموشی سے ہوتی رہتی تو کچھ بن جانا تھا، لیکن اس میں دو بڑی قباحتیں ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے کھل کے کہہ دیا جب یہ یہاں پہ برطانیہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کیئر اسٹارمر سے ملاقات کے بعد جو جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جلدی بہت بڑی خوشخبری سنیں گے. تو پھر یہ جو بھی کوائٹ ڈپلومیسی جو چل رہی تھی یہ کھل کر سامنے آ گئی اور میرا خیال ہے کہ بات چیت آگے بڑھ رہی تھی. لیکن اس بات کے اس طرح کھل جانے سے اور ان کی اس یعنی جو ان کا سٹائل ہے ڈپلومیسی کا کہ بندہ ہونے ٹھیک ہو جائے گا اسی چک لواں گے، جو ان کا سٹائل ہے باتیں کرنے کا، اس سے معاملات خراب ہوئے. دوسرا ایک یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو اس میں کردار ہے، اصل میں یہاں پر پاکستان کے کردار پر سوالات اٹھیں گے کہ کیا پاکستان امریکہ کی ایک گیم کھیل رہا ہے طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں اسی دوران جب امریکہ طالبان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ بگرام ایئرپورٹ یا ایئر بیس ان کو دیا جائے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کے کردار پر سوالات اٹھیں گے جو کہ پاکستان کے لیے بالآخر میں کوئکلی، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک تو اچھی بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس دلدل میں نہیں پھنسنا چاہیں گے اور امید بھی یہی کی جاتی ہے. ہمارے پاس محدود وقت ہے، 1 منٹ ہے غالباً. یہ اسی طرح کی دھمکی ایک جو ہے انڈیا کی طرف سے راج ناتھ کی طرف سے بھی آئی کہ یہ پارٹ 1 تھا آپریشن سندور کا، پارٹ 2 بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کو سر میں اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا میں جو نفرت کی سیاست ہے اور جو جس کے ذریعے بانی پوری بی جے پی کی مین لیڈرشپ ہے، امت شاہ بھی ہیں، یہ بھی ہے، راج ناتھ بھی اور نریندر مودی ظاہر اس کے سربراہ ہیں. یہ جو نفرت کی پالیسی ہے کہ ابھی ہم سب کو ٹھیک کر دیں گے، یہ بالکل یہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ منی ڈونلڈ ٹرمپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ انڈیا کے مفاد کے بہت خلاف جا رہی ہے. اصل میں انڈیا بہت مضبوط ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اکنامک پاور بن کے ابھر رہا ہے. آف کورس ابھی ایک بڑی سپر پاور نہیں لیکن ابھر رہا ہے، بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اس قسم کی نفرتوں سے انڈیا کو جتنا نقصان انہی کے لیڈروں نے پہنچایا ہے شاید کسی اور نے نہیں پہنچایا ہے. آج دنیا میں ویسی نفرتیں نہیں چل رہی. ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے اور ان لیڈروں کی بھی ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ انڈیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا تو ممکن ہے جنگ ہو، لیکن نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا زیادہ نقصان ہے، انڈیا کا بہت نقصان ہے.